السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرۃ الاولیاء، حصہ نمبر 2، باب نمبر 2۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی مناقب و حالات۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پورا نام اویس ابن عامر ابن جاز ابن مالک رحمہ اللہ علیہ ہے، آپ یمن کے رہنے والے تھے اور قرن یمن میں 594 میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت جلیل القدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے، اور جس کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، اس کی تعریف دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی جانب رخ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس قرنی کے مانند ہوں گے، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کو شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے، اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر اور مخلوق سے روپوشی اختیار کر کے محض اسی لیے عبادت و ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ اور نیک تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیع و مضر کی بھیڑوں کے بال کے برابر گناہگاروں کی کو بخش دیا جائے گا۔ ربیع و مضر 2 قبیلے ہیں جن میں بکثرت بھیڑیں پائی جاتی تھیں، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار کے بعد فرمایا کہ وہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف میں اس واقعے کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی کیا کبھی اویس قرنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میری دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی 2 وجہ ہیں، اول غلبہ حال، دوم تعظیم شریعت، کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہیں اور ضعیف و نابینا بھی،
اور اویس شتربانی کے ذریعے یعنی اونٹوں کے چرانے کے ذریعے ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔ پھر جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہم ان سے شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر 1 درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن داغ برس کا داغ نہیں ہے۔ لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے پیراہن کا حقدار کون ہے، تو فرمایا کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ دور خلافت راشدہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا، تو کسی نے کہا کہ میں ان سے پوری طرح تو واقف نہیں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے اور خشک روٹی کی غذا ہے، لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا اصلی نام بتائیے۔ آپ نے جواب دیا کہ اویس ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست بوسی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر اویس قرنی نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نشانی کی نشاندہی فرمائی وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر اویس قرنی نے عرض کیا کہ اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے گا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب کی آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی۔ اس طرح آپ مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے ہیں، تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے تو نگری کی ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش پیدا ہوئی اور فرمایا کہ کیا کوئی شخص ہے جو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں مجھ سے خلافت خریدے؟ یہ سن کر حضرت اویس نے کہا کہ کوئی بیوقوف شخص ہی خرید سکتا ہے،
آپ کو تو فروخت کرنے کے بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیہ اور بنو مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا، اگر آپ دیدار نبی سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے کہ حضور کے ابرو کشادہ تھے یا گنے؟ لیکن دونوں صحابہ جواب سے معذور رہے۔ یہاں پر ان کی حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی اس حوالے کے اندر یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو، اس طرح ایک ایک کر کے جب تمام دانت توڑ ڈالے اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر رقت طاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ گو حضرت اویس دیدار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا کہ نماز میں التحیات کے بعد یہ دعا کیا کرتا ہوں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ وصیت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وصیت کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر، کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرما لیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اور اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر یقیناً آپ کا جو جی چاہے عنایت فرما دیں، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے بہت کافی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں کیونکہ قیامت کا دن قریب ہے اور میں زاد آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت جاگزیں ہوئی اور پیدا ہوئی اور مجمع لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے
اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی صرف حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا، اشتیاق زیارت میں تلاش کرتے ہوئے کوفہ پہنچے۔ تاریخ میں ان کی وفات کی تاریخ 3 رجب 656 عیسوی ملتی ہے۔ 594 سے 656 کا جو دور ہے وہ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے کے، یہ 61 سال کی یا 62 برس کی یا قریباً 63 برس کی حیات ان کو ملی، اور پھر جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت وہ شام میں تھے، اور شام کے علاقہ رقہ میں ان کا مزار ہے، جو کہ حالیہ دنوں میں بھی وہیں پر ہے اور وہیں پر آرام فرما ہے۔